بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ بعثت خبر نامہ میں خوش آمدید۔ 3 دسمبر 2020 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہم آج کی خاص خبروں پر۔ ملک بھر میں جہاں کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں، وہیں وبا کی دوسری لہر سے طبی رضاکار و پیشہ ور افراد بھی تیزی سے کرونا سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے فلسطین اور شام کے مقبوضہ علاقے جولان کی حمایت میں 5 قراردادیں منظور کر لی ہیں۔ صہیونیوں کی ایک ویب سائٹ نے اعلان کیا ہے کہ بحرین میں صہیونی سفارت خانہ اس سال کے آخر تک کھول دیا جائے گا۔ کچھ اطلاعات کے مطابق ابوظہبی کے ولی عہد صہیونی حکومت سے آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم کو سمجھوتے کے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد سے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت برائے امور خارجہ نے صہیونیوں کے متحدہ عرب امارات کے سفر کو آسان بنانے کے لیے سرکاری اقدامات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی انتخابات میں اپنی شکست تسلیم نہ کرتے ہوئے انتخابات میں دھاندلی ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کے آبادیاتی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی کوشش میں اسرائیلی عہدیداروں نے اعلان کیا کہ سینکڑوں ایتھوپیائی یہودی تارکین وطن آج تل ابیب پہنچے ہیں۔ فرانس اسلام مخالف موقف کے مطابق فرانسیسی حکومت کا ارادہ ہے کہ وہ یورپی ملک کی مساجد کے خلاف کارروائی کرے اور ان میں سے کچھ کو بند کر دے۔ جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس کا کہنا ہے کہ مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کو اپنی اصلاحات پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے بقول اس دوران اس اتحاد کو ایک عالمی فوجی طاقت کے طور پر چین کی حیثیت کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ کسان تنظیموں نے زرعی اصلاحی قوانین کو واپس لینے کے مطالبے کے حوالے سے حکومت پر دباؤ بڑھا دیا ہے اور کہا ہے کہ مطالبات تسلیم کیے جانے کے بعد ہی وہ اپنا احتجاج ختم کریں گے۔ عراقی نیشنل سیکورٹی سروس نے کرکوک میں داعش کے 4 دہشت گرد عناصر کی گرفتاری کا اعلان کیا ہے۔ اسلامی بیداری کی عالمی اسمبلی کی سپریم کونسل کا 13ویں اجلاس ڈاکٹر ولایتی کی موجودگی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جس کے بعد بیان دیا گیا ہے کہ قدس کو آزاد کرانے کے لیے مزاحمت ہی واحد راستہ ہے۔ قابض صہیونی حکومت کی فورسز نے مغربی کنارے کے مختلف حصوں پر چھاپے میں 11 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہمسایہ ممالک سعودی عرب اور قطر 3 سال سے زائد عرصے سے جاری تنازع کے خاتمے کے لیے ایک ابتدائی معاہدہ کر لینے کے قریب تر پہنچ گئے ہیں۔ عالمی ادارہ برائے موسمیات کی رپورٹ کے مطابق انسانی تاریخ کا تیسرا گرم ترین سال 2020 گزرا ہے۔ اس سال بارش، طوفان، جنگلات کی آگ اور دیگر آفات بھی دیکھی گئی ہیں۔ ملک بھر میں جہاں کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں، وہیں وبا کی دوسری لہر سے طبی رضاکار و پیشہ ور افراد بھی تیزی سے کرونا سے متاثر ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا سے مزید 39 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اب اس وبا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 8,205 ہو گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 1,586 افراد نے کرونا کو شکست دے دی، جس کے بعد اس وبا کے خلاف جاری جنگ جیتنے والے افراد کی تعداد 3,46,095 ہو گئی ہے۔ جس کے بعد اس وبا کے خلاف جاری جنگ جیتنے والے افراد کی تعداد 3,46,951 ہو گئی ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ فہرست کے مطابق دوسری لہر کے دوران 5 دن میں ملک بھر میں 10 ڈاکٹرز کورونا کے باعث زندگی کھو بیٹھے ہیں۔ اقوام متحدہ نے فلسطین اور شام کے مقبوضہ علاقے جولان کی حمایت میں 5 قراردادیں منظور کر لی ہیں۔
رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین اور شام کے علاقے جولان کی حمایت میں پیش کی جانے والی 5 تجاویز کو منظور کر لیا۔ اقوام متحدہ نے یہ اقدام فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے عالمی دن یعنی 29 نومبر کی مناسبت سے ہونے والے ایک اجلاس کے دوران کیا۔ شام کے مقبوضہ علاقے کے سلسلے میں پیش کی جانے والی پہلی قرارداد میں اس بات پر زور دیا گیا کہ صہیونی ٹولے نے شام کے اس علاقے پر ناجائز قبضہ جمایا ہے۔ یہ قرارداد 9 مخالف اور 62 سفید ووٹوں کے مقابلے میں 88 ووٹوں سے منظور کی گئی۔ اس کے علاوہ فلسطین کی حمایت میں 4 قراردادیں منظور کی گئی، جن میں فلسطین کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی ذمہ داریوں پر زور دیے جانے کے علاوہ مسئلہ فلسطین کو پرامن طریقے سے حل کرنے اور فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں جاری صہیونی آباد کاری اور بستیوں کی تعمیر کے غیر قانونی ہونے پر زور دیا گیا ہے۔ صہیونیوں کی ایک ویب سائٹ نے اعلان کیا ہے کہ بحرین میں صہیونی سفارت خانہ اس سال کے آخر تک کھول دیا جائے گا۔ صہیونی ویب سائٹ والا نے گزشتہ رات صہیونی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کے حوالے سے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت دسمبر کے آخر سے قبل منامہ میں اپنا سفارت خانہ کھول دے گی۔ صہیونی ویب سائٹ نے بتایا ہے کہ تل ابیب ایک بین الاقوامی تجارتی مشاورتی کمپنی کے زیر اہتمام کئی سالوں سے منامہ میں خفیہ طور پر کام کر رہا تھا، اور یہ کہ بحرین میں اسرائیلی سفارت خانے کے باضابطہ افتتاح کے بعد فریقین کے مابین تعلقات معمول پر آ جائیں گے۔ کچھ اطلاعات کے مطابق ابوظہبی کے ولی عہد صہیونی حکومت سے آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم کو سمجھوتے کے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد سے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی گروپ کے مطابق کچھ خفیہ اطلاعات سے پتہ چلا ہے کہ ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ محمد بن زید صہیونی حکومت سے آئرن گنبد کا نظام خریدنے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بن زائد کو ایئر ڈیفنس سسٹم میں بہت دلچسپی ہے، جس پر اسرائیلی فوجی کمپنی رافیل نے جدید تبدیلیاں کی ہیں اور جدید آلات کی تنصیب کی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت برائے امور خارجہ نے صہیونیوں کے متحدہ عرب امارات کے سفر کو آسان بنانے کے لیے سرکاری اقدامات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں وزارت خارجہ اور بین الاقوامی تعاون کی وزارت نے سمجھوتہ کے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد اپنے ملک اور صہیونی حکومت کے مابین موجودہ تعاون کے فریم ورک میں اور فریقین کے درمیان سفر کو آسان بنانے کے لیے اعلان کیا ہے، جس کے بعد اسرائیلی پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے ایئر لائن سفر اور سیاحت کے دفاتر متحدہ عرب امارات میں سرگرم ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی انتخابات میں اپنی شکست تسلیم نہ کرتے ہوئے انتخابات میں دھاندلی ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بار یہ دعویٰ کیا ہے کہ ووٹر بٹن ان کی حمایت میں دباتے تھے، لیکن ووٹ جو بائیڈن کو جاتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ مشین کی جگہ پھر سے کاغذ استعمال کرنا پڑے گا۔ لگتا ہے ووٹوں کی گنتی کسی غیر ملک میں کی جا رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میڈیا ہی نہیں، جج بھی شواہد تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ یقینی طور پر ایک غیر معمولی سال ہے۔ انہوں نے ایک الیکشن جیتا، لیکن انہیں یہ پسند نہیں آیا۔ وہ اسے دھاندلی زدہ الیکشن سمجھتے ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کے آبادیاتی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی کوشش میں اسرائیلی عہدیداروں نے اعلان کیا کہ سینکڑوں ایتھوپیائی یہودی تارکین وطن آج تل ابیب پہنچے ہیں۔ غاصب اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سمیت اسرائیلی عہدیداروں نے 300 سے زائد ایتھوپیائی یہودی تارکین وطن کے تل ابیب پہنچنے کا اعلان کیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے ایئرپورٹ پر ایتھوپیا کے تارکین وطن کا خیر مقدم کیا۔ یہودی خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد کی آمد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ اقدام مقبوضہ فلسطین میں 2000 ایتھوپی یہودیوں کو آباد کرنے کے منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ فرانس اسلام مخالف موقف کے مطابق فرانسیسی حکومت کا ارادہ ہے کہ وہ یورپی ملک کی مساجد کے خلاف کارروائی کرے اور ان میں سے کچھ کو بند کر دے۔ رپورٹ کے مطابق فرانسیسی حکومت مساجد کے خلاف کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کا مقابلہ کرنے کے بہانے اسے انتہا پسند اسلام پسند کہتے ہیں۔ فرانسیسی وزیر داخلہ نے بتایا کہ پیرس نے علیحدگی پسندی کے خلاف وسیع اور بے مثال آپریشن کے حصے کے طور پر آئندہ چند روز میں 76 مساجد کا معائنہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس کا کہنا ہے کہ مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کو اپنی اصلاحات پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔
ان کے بقول اس دوران اس اتحاد کو ایک عالمی فوجی طاقت کے طور پر چین کی حیثیت کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس نے کہا ہے کہ مغربی دفاعی اتحاد نیٹو میں اصلاحات پر غور و خوض کے دوران طاقت کے توازن میں تبدیلی بشمول چین کی ابھرتی ہوئی حیثیت کو ایک عالمی فوجی قوت کے طور پر مد نظر رکھنا ہوگا۔ ان کا یہ بیان اس مغربی دفاعی اتحاد کی 2 روزہ کانفرنس کے بعد آیا ہے، جس میں 30 ملکی اتحاد کے وزرائے خارجہ نے حصہ لیا۔ جرمن وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق انہوں نے کہا کہ انہیں چین کے حوالے سے کافی سوچ سمجھ کر نقطۂ نظر اختیار کرنا ہوگا۔ آنے والے اشروں میں ایسے مواقع ہو سکتے ہیں جن کا انہیں استعمال کیا جائے۔ کسان تنظیموں نے زرعی اصلاحی قوانین کو واپس لینے کے مطالبے کے حوالے سے حکومت پر دباؤ بڑھا دیا ہے اور کہا ہے کہ مطالبات تسلیم کیے جانے کے بعد ہی وہ اپنا احتجاج ختم کریں گے۔ ہندوستانی کسانوں نے نوئیڈا سے غازی آباد اور دارالحکومت دہلی کو جانے والے کئی راستوں کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے مختلف مقامات پر ٹریفک جام کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ مطالبات تسلیم کیے جانے کے بعد ہی وہ واپس جائیں گے۔ اس دوران وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ کسانوں کے مسائل کا حل ضرور نکلے گا۔ نریندر سنگھ تومر نے کہا کہ کسان تحریک کا راستہ چھوڑ کر بات چیت کا راستہ اختیار کریں۔ دہلی کے راستے بند ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ دریں اثنا زرعی قوانین کی مخالفت میں احتجاج کر رہے کسانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پارلیمنٹ کا خصوصی سیشن بلا کر قوانین کو واپس لے۔ اس کے علاوہ کسانوں نے 5 دسمبر کو ملک گیر احتجاج کی کال بھی دی ہے۔ عراقی نیشنل سیکورٹی سروس نے کرکوک میں داعش کے 4 دہشت گرد عناصر کی گرفتاری کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق عراقی نیشنل سیکورٹی سروس نے اعلان کیا ہے کہ اس نے بغداد کے شمال میں کرکوک میں داعش دہشت گرد گروہ کے 4 ارکان کو گرفتار کیا ہے۔ عراقی نیشنل سیکورٹی سروس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک دوسرے مقام پر عراقی افواج نے داعش تکفیری گروہ کے 2 ارکان کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، جنہوں نے عملی صلاح الدین قصبے میں سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا تھا۔ اسلامی بیداری کی عالمی اسمبلی کی سپریم کونسل کا 13واں اجلاس ڈاکٹر ولایتی کی موجودگی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جس کے بعد بیان دیا گیا ہے کہ قدس کو آزاد کرانے کے لیے مزاحمت ہی واحد راستہ ہے۔ اجلاس کی آخری سمری میں، جسے جناب علی اکبر ولایتی نے پڑھا، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ عالم اسلام کے اشرافیہ اور علماء کرام اسلامی ممالک کے کچھ حکمرانوں اور صہیونی حکومت کے مابین تعلقات کو معمول پر لانے کی مذمت کرتے ہیں۔ کانفرنس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ فلسطینی عوام اور دنیا کی مسلم اقوام، یہاں تک کہ جن ممالک نے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے معاہدے پر دستخط نہیں کیے، وہ قدس کو آزاد کرانے کو واحد راستہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ قابض صہیونی حکومت کی فورسز نے مغربی کنارے کے مختلف حصوں پر چھاپے میں 11 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینی قیدیوں کے کلب نے بتایا ہے کہ گزشتہ رات سے قابض صہیونی حکومت کی فورسز نے مغربی کنارے کے مختلف حصوں میں 11 فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق بیت المقدس کے علاقے سے تعلق رکھنے والے 3 شہریوں، ایک کلکیلیا علاقے سے اور متعدد دوسرے فلسطینیوں کو جینن علاقے سے صہیونی فورسز نے حراست میں لیا، جبکہ گزشتہ روز قابض حکومت کی فورسز نے ایک گاؤں میں 4 فلسطینی شہریوں کو حراست میں لیا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہمسایہ ممالک سعودی عرب اور قطر 3 سال سے زائد عرصے سے جاری تنازع کے خاتمے کے لیے ایک ابتدائی معاہدہ کر لینے کے قریب تر پہنچ گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ پیش رفت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر کے خلیجی ممالک کے دورے کے بعد سامنے آئی ہے۔ وہ جنوری میں صدر ٹرمپ کے اقتدار چھوڑنے سے پہلے خلیجی ممالک کا تنازع حل کرنے کی آخری کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے رواں ہفتے کے آغاز پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات کے بعد وہ قطر کے امیر سے ملاقات کے لیے بدھ کو دوحہ پہنچے تھے۔ عالمی ادارہ برائے موسمیات کی رپورٹ کے مطابق انسانی تاریخ کا تیسرا گرم ترین سال 2020 گزرا ہے۔ اس سال بارش، طوفان، جنگلات کی آگ اور دیگر آفات بھی دیکھی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ٹڈی دل کا حملہ ہوا اور کراچی سمیت ملک کے کئی علاقوں میں شدید بارشوں کے ریکارڈ ٹوٹے۔
آسٹریلیا اور کیلیفورنیا کے جنگلات میں آگ بھڑکتی رہی اور آرکٹک کی مستقل برف کم ترین سطح پر آ گئی، جبکہ سیلاب، طوفان اور گرمی کی شدت کے نئے ریکارڈ بھی سال 2020 کی قدرتی تباہ کاریوں میں شامل ہیں۔ یہ تمام احوال عالمی موسمیاتی تنظیم WMO نے سال کے اختتام پر اپنی ایک رپورٹ میں پیش کیا ہے۔ اس ضمن میں دنیا کے سینکڑوں ماہرین موسمیات اور دیگر اداروں نے اپنے مشاہدات اور تحقیقات پیش کی ہیں۔ 2016 اور 2019 کے بعد سال 2020 انسانی معلومہ تاریخ کا گرم ترین سال بھی قرار دیا گیا ہے، یعنی اب قبل از صنعتی انقلاب کے مقابلے میں عالمی اوسط درجہ حرارت 1.2 درجہ سینٹی گریڈ تک بڑھ گیا ہے۔ بیست خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔